السلام علیکم ویورز، آج ہم جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے اسلامی نکاح کے اہم لوازمات و شرائط۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کچھ سوالات لے کر آئی ہوں اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو اس سے پہلے مختلف پروگرام کیے ہیں جی اس میں شاید ایک غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہ آ جائے۔ جب بھی مسلمان معاشرے میں دو افراد کا نکاح ہوتا ہے اس کے لیے عمومی طور پر یہ لازم ہے کہ لڑکا اور لڑکی یا مرد اور خاتون جن کا نکاح ہونا لازم قرار پایا ہے ان کی باقی شرائط کے ساتھ ساتھ جو اہم شرط ہے کہ ان دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ البتہ کسی صورت میں بھی کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلمان مرد سے نہیں ہو سکتا، تاہم اگر مرد مسلمان ہے لیکن اگر عورت عیسائی یا یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہو تو اس صورت میں یہ صرف واحد صورت ہے جس میں عورت جو ہے غیر مسلمان ہو تو اس مسلمان مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ اس میں علماء نے کراہت کا اظہار کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ اجازت میں اور ہر وقت کا روٹین کا جو میٹر ہے اس میں فرق ہوتا ہے، یہ مخصوص حالات میں باہر صورت اس کی اجازت ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اگلا سوال ہے، کیا خطبہ نکاح اور ولیمہ کیا جانا لازم ہے؟ ہاں، جیسے ہم نے پہلے بھی چند پروگراموں میں آپ سے کہا کہ نکاح کی جو بنیادی ضرورتیں یہی ہیں کہ لڑکے لڑکی کا یا مرد اور عورت کا آپس میں رضامندی سے ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں یعنی کہ اعلان ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو اولاد ہے اس کو معاشرہ اور تاکہ لوگ جو ہے قبول کریں اور ان کی پرورش کی وہ ذمہ داری لیں۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جیسے خطبہ نکاح ہے، نبی علیہ السلام اور عربوں کا یہ چونکہ دستور چلتا آ رہا تھا، اس کو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے اور یہ خوبصورت چیز ہے۔ اس میں چونکہ اچھی باتیں شادی کے موقع پر لوگوں کو واعظ اور نصیحت کے لیے اور لڑکے اور لڑکی کے لیے دونوں کے لیے ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کو کرنا مسنون ہے۔ تاہم ولیمہ جو ہے اس کے بارے میں یہ سنت موقت کے طور پر ہے، نبی علیہ السلام کا مفہوم ہے حدیث کا کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہی۔ تو مقصد ہے کہ وہ بڑا لیوش، اور آج کل جتنے ہم نے دین کا معاملات جو ہیں اور جو جس طرح سے ہم نے مذاق اڑا رہے ہیں، سادگی کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ ولیمے میں لاکھوں روپیہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، حالانکہ وہی لاکھوں روپیہ یا تو بچا کے اپنے بچوں کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اگلے معاملات کو چلائیں، یا پھر وہ پیسہ جو ہے جو غریب اور غربا جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کا موقع کر دیا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے تو 150-200 افراد جو ہیں ان لوگوں کو آپ صدقہ خیرات کر دیں تاکہ ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ جل سکیں۔ صحیح۔ اچھا، تو نیکسٹ کویسچن ہے، کیا گواہان اور ولی کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، گواہان کا ہونا جو ہے وہ لازم شرط ہے نکاح کے لیے، اور اس میں بہر صورت ولی جو ہے اس کی رضامندی جو ہے وہ ایک اچھی شروعات ہیں۔ بعض مکاتب میں تو ولی کا جو رضامندی بھی لازم شرط ہے، بہر صورت احناف میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک خوبصورت نکاح کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ لزوم کی حیثیت رکھتی ہیں میری نقطہ نظر سے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو لاسٹ کویسچن ہے، کیا لڑکی کی بارات اور مہندی وغیرہ کی رسومات کی کوئی اصل ہے اسلام میں؟ وہ جیسے بیٹا میں نے کہا کہ ایک مسنون عمل ہے ولیمہ جو ہے، جی اس کے حوالے سے بھی ہمیں افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھی ہم پیسے جو زیادہ خرچ کریں گے کل اللہ کو جواب دیں گے، اور اس کی بجائے غریب اور غربا میں اگر زیادہ پیسہ جو ہے آپ سادہ ولیمہ کر کے اور باقی لوگوں کی تقسیم کر دیں، یا پھر اگر آپ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو وہ پیسہ ضائع کرنے پہ قرض پکڑ کے ایسا ولیمہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح سے یہی تو باقی جو رسومات ہیں، مہندی ہے، جوتے چھپن چھپائی ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ تو بالکل ہی خرافات ہیں، شیطانی عمل ہے، تبذیر ہے، اور ان سے تو جس قدر بچا جا سکے۔ البتہ اگر عورتیں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے بچی کو لڑکی کو کم از کم اگر وہ صرف مہندی لگانے کی حد تک اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ تھوڑا بہت گانا اور آپس میں وہ جو ہے کر لیتی ہیں اور دف بجا لیتی ہیں تو بہر اسلام اس کو ستائش کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن
باقی جو معاملات ہیں، جو رسومات ہیں دودھ اور پلائی بے کی پردگی رسم ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ آج کل جو ہمارے ہم بات قسمتی سے علال اعلان ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوتے ہیں، بے پردگی کا اس میں بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی صورتوں میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تاہم یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر لڑکی کی مہندی لگانے کے لیے عورتیں اکٹھی ہو کے گھر میں بیٹھ کے یا وہ تھوڑا بہت جو شادی کے گیت جو ہیں وہ گا لیتی ہیں جس میں بے حیائی کا عنصر نہ ہو، تو اس صورت میں یہ جو شادی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ چلیں ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام واقعتاً پسند آیا تو اس کو آگے اپنے اور دوستوں احباب سے لازمی شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔